بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون ہے ہمارا اردو جماعت ہشتم، لیکچر نمبر 5 ہے آج۔ کتاب ہے پنجاب ٹیکسٹ بک اور ہیلپنگ بک کے ساتھ شرح سرمایہ اردو۔ آج ہم نظم نمبر 4 پڑھیں گے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ شاعر ہیں اس کے علامہ اقبال۔ سب سے پہلے ہم علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ یہ ہمارے قومی اور ملی شاعر ہیں۔ یہ پاکستان کے نظریہ پاکستان کے خالق بھی ہیں۔ علامہ محمد اقبال اور سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، فلسفے میں ایم اے گورنمنٹ کالج سے کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ وہاں سے بار ایٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا اور 1938 میں انتقال کیا اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے۔ ان کی اہم جو کتابیں ہیں شاعری کی اردو کی، ان میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم شامل ہیں۔ ارمغان حجاز ان کی بک ہے، جن میں کچھ حصے میں اردو نظمیں شامل ہیں جبکہ زیادہ تر حصہ فارسی میں ہے۔ فارسی کے دوسرے جو شعری مجموعے ہیں ان میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں۔ نظم ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس کے کل 6 اشعار ہیں۔ آج ہم 1 تا 3 اشعار پڑھیں گے۔ اس نظم میں علامہ اقبال جو ہے وہ امت مسلمہ کے نام ایک اہم پیغام دے رہے ہیں۔ اس میں جو چھپا ہوا درس یا چھپا ہوا جو سبق ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو شجر اسلام کے ساتھ پیوستہ رہنا چاہیے۔ وہ مثال دے کر ہمیں اس نظم میں یہ سمجھا رہے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے مطلب جس طرح کوئی بھی ڈالی یا شاخ درخت کے ساتھ پیوستہ رہتی ہے تو اسے بہار کی امید ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ڈالی جو ہے درخت سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کی بہار کی امید، اس پر بہار آنے کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر مشرق میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سبق اندوز ہونا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ٹوٹی ہوئی جو شاخ ہوتی ہے اس پر نہ تو پتے اگ سکتے ہیں اور نہ ہی پھول آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے شجر اسلام کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اسی میں ہماری کامرانی ہے۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ ڈالی کہتے ہیں شاخ کو، فصل خزاں خزاں کا موسم، شجر درخت، صحاب کہتے ہیں بادلوں کو۔ جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے، موسم بہار کے بادل بھی اس کو دوبارہ ہرا بھرا نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں ڈالی اور شجر کا استعارہ استعمال کیا ہے، جبکہ در پردہ ان کا مفہوم کچھ اور ہے۔ اس سے ان کے مراد مسلمان اور امت مسلمہ ہیں۔ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے دستور کے مطابق جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے کاٹ دی جائے تو اس درخت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، چاہے پھر اس پر موسم بہار میں جتنی مرضی بارشیں برس جائیں، نہ تو اس سے پر پھل آتے ہیں اور نہ ہی پھول آتے ہیں۔ اصل میں وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اللہ کی رحمت سے صرف اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک وہ امت مسلمہ کے ساتھ منسلک ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ لازوال نہ ختم ہونے والا، عہد دور، برگ و بار پھول اور پتے۔ اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ درخت کی وہ ٹہنی جو اپنے اصل یعنی درخت سے جدا ہوئی تو اس پر ہمیشہ کے لیے سکوت مرگ طاری ہو گیا، اب اس پر پھل پھول کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ ٹہنی کبھی دوبارہ سرسبز نہیں ہو سکتی جو خزاں کی نظر ہو گئی ہو۔ وہ دوبارہ بہار آنے پر جو شگفتگی و تازگی کا موسم ہوتا ہے، جب درختوں میں نشوونما کا جوش پایا جاتا ہے، ایسے موسم میں بھی درخت سے جدا ٹہنی کو ہریالی نصیب نہیں ہوگی۔ دراصل اقبال ان استعاروں کے ذریعے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں،
حق گوئی اور سچ جو مسلمانوں کا جوہر تھا، وہ ان صفات سے کیوں محروم ہو چکے ہو؟ اقبال نے محسوس کیا ہے کہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اوصاف سے پھر آشنا کیا جائے تاکہ وہ عزت اور وقار کے ساتھ رہ سکے۔ وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یکجہتی کے ساتھ زندگی گزارو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرو۔ اگر تم شجر اسلام کے ساتھ قائم رہو گے تو بہاریں تمہارا مقدر بنیں گی، لیکن تمہیں کامیابیاں ملیں گی، لیکن اگر تم کٹ جاؤ گے تو خزاں تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اگر تم برگ و بہار یعنی پھل اور پھول حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیابیوں سے یہاں مراد یہ لیا گیا ہے، ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو تو امت مسلمہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو۔ شعر نمبر 3 ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ گلستاں کہتے ہیں جی باغ کو، پتجھڑ کا موسم جو ہوتا ہے، فصل خزاں اس کو کہا گیا ہے۔ جیب گل پھول کی جیب، زر کامل عیار سے، زر کامل کہتے ہیں زرد جو دانے، پھول کی جیب میں جو زرد دانے ہوتے ہیں نا، جن کو خالص سونے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کامل عیار خالص سونا، زر کامل خالص سونا، لیکن وہ کون سا خالص سونا ہوتا ہے؟ جو پھول کے اندر پیلے رنگ کے دانے ہوتے ہیں نا، ان کو پھول خالص سونا کہا گیا ہے۔ شاعر اس میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا باغ سے کیا مراد ہے؟ ملت اسلامیہ اجڑ گیا ہے، اس پر عارضی طور پر خزاں طاری ہو گئی ہے، پھولوں کی جیب کھرے سونے سے خالی ہے۔ اس میں شاعر علامہ اقبال جو ہیں وہ ملت اسلامیہ کے زوال پر آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان انتہائی نازک وقت سے گزر رہے تھے، غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کے درمیان تعصب پھیلانے میں مصروف تھیں، امت مسلمہ فرقہ پرستی کا شکار ہو چکی تھی اور اتحاد و اتفاق کا سبق بھول چکی تھی۔ شاعر مشرق تمام امت مسلمہ کے افراد سے مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا گلشن اسلام جو ہے وہ فصل خزاں کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ اس میں خزاں کا قیام پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ جب پھول مرجھا جاتے ہیں تو ان کے زرد دانے بھی گر جاتے ہیں۔ ایسی ہی صورتحال شاعر کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو درپیش ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تمہارا دل ایمان کی دولت سے خالی ہوتا ہے تو تمہارے چہروں کی اصل رونق چلی جاتی ہے، تمہارے وجود کے اندر کجی آ جاتی ہے، امید کی جگہ یاس اور حوصلے کی جگہ پست ہمتی لے لیتی ہے، تو ناکامی اور نامرادی تمہارا مقدر بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال اپنے شاندار ماضی کو پھر سے پا لینے کے خواہش مند ہیں، جن میں خلفائے راشدین کے دور کی پوری رونق نظر آتی تھی۔ آج جو مغربی قوتیں ہیں وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی ہیں، اور اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمان ایک نقطے پر جمع ہوں۔ یہ 1 تا 3 جو آپ کے اشعار ہیں، یہ آپ کی ڈائری ہے، ان کے آپ نے تشریح بہت اچھی طرح سے تیار بھی کرنی، یاد بھی کرنی ہے اور لکھ کر بھی دیکھنی ہے۔